بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو پردے کے احکامات سے پہلے کے عرب معاشرے کا کچھ تعارف کرواتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ گمراہی کا شکار تھا۔ جہاں عورت کی تذلیل تھی تو وہیں عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی عام تھی، بالکل ہمارے آج کے معاشرے کی طرح۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی اور جنسی انارکی بھی عروج پر تھی۔ پردے کا ماحول بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا، سوائے عرب کے کچھ شریف خاندانوں کے جو اس آوارگی سے دور تھے اور اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن اکثریت فحاشی اور عریانی کے سیلاب میں بہہ رہی تھی۔ عورتیں بے شرمی کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ بازاروں اور گلی کوچوں میں بے پردہ بن ٹھن کر جایا کرتی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعثت کے شروع میں ہی پردے کا حکم کیوں نہ ملا، یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 14 سال بعد کس واقعے سے پردے کے احکامات نازل ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اسلام کو لوگ خصوصاً عورتیں زیادہ سخت نہ سمجھیں۔ جب ایمان اچھی طرح سے دلوں میں راسخ ہو جائے تو سخت احکام اتریں۔ چنانچہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس پر اللہ پاک خود پردے کے بارے میں آیات نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام برہ تھا، بعد میں زینب رکھا گیا۔ حضرت زینب انتہائی راست گو، دیندار اور صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ جب آپ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے فرما دیا، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور صرف 1 سال بعد حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مزید یہ نکاح نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں اس کو یوں فرماتا ہے، اور رسول اس وقت کو یاد کرو جب آپ نے کہا اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اسے نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی، اور حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ رہنے لگے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کیا اور 4 ہجری میں نکاح ہوا۔ اگلے دن دعوت ولیمہ ہوئی۔ اسی دعوت میں آیات حجاب اتری، جس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت کھانے کے بعد چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی بیٹھے رہے اور آپس میں باتوں میں لگ گئے، اور کوئی اندر آتا اور کبھی ان میں سے کوئی باہر جاتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن حضرت زینب دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھیں اور بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ پریشانی میں چکر لگانے لگے۔ حضور کے بار بار چکر لگانے کی وجہ سے ان مردوں میں سے کچھ تو چلے گئے، لیکن کچھ پھر بھی بیٹھے رہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ سب باتیں اللہ پاک نے قرآن میں خود اتاری ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ چند مرد بلا اجازت اندر باہر آ جا رہے ہیں اور کچھ کھانا کھا کر لمبی بحث میں پڑے ہیں اور اپنے گھروں کو نہیں جا رہے۔ رات کافی گزر گئی تھی اور حضرت زینب نئی نویلی دلہن کی طرح نیا جوڑا پہنے ہوئے تھیں۔ مردوں کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کر کے مسلسل بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے،
جس کے الفاظ یہ ہیں: اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اسی طور پر تم اسی کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکے ہوں تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہو، اس سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم میں سے کوئی چیز مانگو تو پردے سے باہر مانگو۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد سب مرد حضرات فوراً گھروں سے باہر نکل گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دیا، اور اگلی صبح تمام امہات المومنین کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ یہ ذی القعدہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو پردہ کرنے اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔